شكرا يا ربي شكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. رمضان المبارک کا دوسرا اشراق اور اس میں بھی آج 17 رمضان جسے ہم یوم الفرقان سے یاد کرتے ہیں، اور اسلامی تاریخ میں اس واقعے کی جسے جنگ بدر سے ہم یاد کرتے ہیں بہت زیادہ اہمیت ہے. تو آج دوسرے عشرے میں 17 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا. اس پر اللہ تعالیٰ کا بے شکر احسان. سامعین، جہاں پر رمضان کی مبارک ساعتیں چل رہی ہیں وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس جو حالات اور واقعات ہیں وہ سبھی آپ کے ذہن ہیں. یہ واقعات یقیناً جو حالات جس طریقے سے چل رہے ہیں یہ آزمائش ہے، اور آزمائش میں ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اپنی روش کو درست رکھنا اہل ایمان کا جو ہے تو خاصہ ہوتا ہے. اہل ایمان کی زندگی ہم دیکھتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ اسے اصل فکر جس بات کی ہوتی ہے وہ یہ ہے، اور ہونی چاہیے جس بات کی فکر وہ یہ ہے کہ اس کا جو خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مومن ہو. تو جہاں پر موت کا یہ ہنگامہ آس پاس ہمارے ہوتا نظر آ رہا ہے، ہم سے جو مطلوب رویہ یہ ہے کہ ہم ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان اور جس کی لو مدھم پڑ چکی ہے اسے دوبارہ زندہ کریں، اسے دوبارہ جگا دیں، اور بجائے اس کے کہ ہم مختلف گمان رکھیں اور وحشت کا شکار ہو، زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان ہو. ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میں مر جاؤں، بلکہ خوف اس بات ہے کہ مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے اس چیز سے میں ڈرتا ہوں. تو اصل تیاری اس بات کی ہونی چاہیے. اگر کہیں ہمارے اندر لغزشیں پائی جاتی ہے تو موقع بھی ہمارے پاس ہے، رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اپنے جو گناہ ہے اس سے مغفرت چاہیں، اور مغفرت کا اشرا بھی چل رہا ہے الحمدللہ. تو ان باتوں کا اہتمام کریں، لوگوں کو ہمت دیں، لوگوں کی جو ہے تو ڈھارس بنائیں، اور یہ مصیبت اور آزمائش کے اندر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو ہے. تو یہ شروعاتی باتیں آپ کے سامنے رکھنا کچھ ضروری میں سمجھتا ہوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج ظاہر سی بات ہے 17 رمضان ہے، یوم بدر ہے، یوم الفرقان ہے. اسے بہت سارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہم اسے بہت زیادہ ناموں سے یاد بھی کرتے ہیں. تو اس پر کچھ گفتگو مجھے کرنا ہے آپ کے سامنے. یقیناً واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر افسردگی، تازگی آتی ہے. یہ واقعات ہم ہر سال سنتے ہیں، اور ہر سال سننے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے، مزہ بھی آتا ہے. اسلاف کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، ان کی ہمت شجاعت کا پتہ چلتا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں اس واقعات کے ذریعے پتہ چلتی ہیں. آج لیکن میں آپ کو واقعات سے پرے جنگ بدر سے ہم کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، اور ابھی یہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. یہ جو پورا واقعہ ہے جنگ بدر کا، جو پورا جو واقعہ ہوا، یہ آج کے دور میں ہمارے لیے اس کے اندر کیا رہنمائی ہے، کون سے وہ فیکٹرز تھے، عناصر تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت کی اور اہل ایمان کو جو ہے تو کامیابی نصیب ہوئی. اور آج وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہے اسی واقعات کے اندر سے جو اہل ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ حالات کا رخ بدل سکتے ہیں. تو یہ کچھ اہم نکات میں اپنے نزدیک سے سمجھا ہوا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جو جنگ بدر کا واقعہ ہمیں دیتا ہے، جس سے ہمیں سبق جو چیز لینا چاہیے وہ چیزیں آج ہم گفتگو کریں گے.
تو سب سے پہلی بات تو ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر جو واقعہ پیش آیا وہ بالکل ہجرت کے بعد ہی آیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت ہوئی اہل ایمان کی مکہ سے مدینہ, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پے در پہ مختلف واقعات ہوئے, اور اس کے بعد بدر کے لیے روانہ ہوئے. بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ مدینہ جب ہجرت کر چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو گویا وہاں پر زندگی قدرے آسان ہو گئی مکہ کے بنسبت. لیکن یہ بہت بڑی خام خیالی ہے. مکہ سے زیادہ درپیش مسائل جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہے. مدینہ کے اندر جو جن پہلوں سے اگر آپ جائزہ لیں گے کہ ریاست کو کیسے سنبھالا جاتا ہے, اور جب وہ کہ شروعاتی حالت میں ہو, بالکل ابھی جنم لی ہو, آس پاس خطرات منڈلا رہے ہوں, ایسی صورت حال کے اندر چین کے سانس لینا یہ کسی بھی اثر آ سکتا ہے. تو آپ اس پس منظر کے اندر مدینہ کو دیکھیں, اور جب آپ ایسا دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مکہ سے کئی زیادہ مشکلات جو ہے تو مدینہ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملی. کئی راتیں صحابہ کی اللہ چھوٹ کی جو ہے تو یوں ہی نکل جاتی ہے, یہ خدشات کے ساتھ کہ کوئی مدینہ پر حملہ نہ کرے. ایک مرتبہ افواہ پھیل گئی کہ مدینہ پر حملہ ہوا. تمام لوگ افراتفری میں تھے, باہر نکل کے دیکھے. باہر نکل کر آئے تو دیکھیں کہ دور سے ایک شخص آ رہا ہے. جب کچھ دھول چھٹی تو چہرہ صاف دکھائی دینے لگا تو پتہ چلا کہ وہ خود رسول وسلم نے لوگوں کو تسلی دی کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں, میں خود جا کر چیزوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں, اور یہ صرف افواہ ہے. تو غرض یہ کہ میں صرف آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا تھا کہ مدینہ میں زندگی کس قدر مشکل ہے, اور اسے ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ مدینہ جانے کے بعد زندگی آسان ہو. اللہ کے رسول کی زندگی, صحابہ کی زندگی میں خود قدر مشکلیں کم ہوئی, لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا. تو بات بس کرنے کی یہ ہے کہ جب جنگ بدر کے لیے صحابہ اور آپ وسلم روانہ ہوئے تو اس سے پہلے بھی کچھ واقعات رہے تھے, اور وہ ہم جانتے ہیں کہ تجارت کا قافلہ آ رہا تھا, اور تجارت کے قافلے کو روکنے کے لیے ادھر سے مکہ والوں نے بہت سارے سپاہی جمع کیے اور جنگ کے لیے روانہ ہوئے. اہل ایمان کی خواہش تھی کہ ہم جو تجارت کا قافلہ آ رہا تھا, چونکہ اس کو پانا اور اس کو قابو میں کرنا زیادہ آسان تھا, تو ہم جا کر جو ہے تو اس سے لڑ لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحت قرآن مجید میں کی ہے. سورہ فرقان میں آپ پورے مضمون کو پڑھ سکتے ہیں, اور تفصیل میں آپ اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اہل ایمان کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم چاہتے تھے کہ جو آسان گروہ ہے اس کو تم جانیں, لیکن اللہ کی مرضی اس کے برخلاف. وہ چاہتا تھا کہ حق اور باطل کا فرق جو ہے تو واضح کر. تو اس سارے سیناریوں میں جو یہاں تک ابھی جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور جو صحابہ اکرام 313 کی شکل میں نکلے, تو اس میں جو بہت بنیادی بات ہم کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین ہر وقت آپ سے قربانی چاہتا ہے. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے جو اتنی قربانیاں دی تھیں اب مزید مجھ سے کیا چاہیے, میں تو دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, زکوٰۃ کا 2.5% حصہ بھی نکال دیتا ہوں, اب پھر مجھ سے کیا چاہیے. تو یاد رکھیے دین, اللہ اور اس کا رسول جو ہے تو ہمیشہ یہ دین آپ سے قربانی چاہتا ہے. اور اس کی مثال ایک نہیں باہر ہم کو ملتی ہے. جو صحابہ جنہوں نے ہجرت کی, سب سے پہلے آزمائش, ہجرت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ بدر کے لیے گئے. دوسری بات اس کے بعد ہم دیکھیں گے صلح حدیبیہ کے موقع پر, جنگ احزاب کے موقع پر, جنگ تبوک کے موقع پر, ہر وقت انہیں آزمایا گیا, انہیں قربانی دینے پر آمادہ کیا گیا. تو غرض یہ کہ ہمیں اس سے جو بات اہم نقطہ نکلتا ہے, بہت اہم نقطہ, اور وہ یہ ہے کہ دین ہم سے قربانی چاہتا ہے. ہم ٹھنڈے پیٹوں جب دین کا نام لیتے ہیں تو یہ ہماری زبان پر اور ہمارے ایمان پر جو ہے تو ایک طریقے سے ضرب ہے. بدر کا واقعہ میں بار بار یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ جہاں پر ہم دین کے نام پر آسائش سے قبول کرتے جا رہے ہیں, دین کے ان تقاضوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, تو بدر کا واقعہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ دین قربانی جاتا ہے. آپ اگر یوں ہی سمجھتے رہے کہ ٹھنڈے پیٹوں ہم ایمان لے کے آئے, ہم پر کوئی آزمائش نہیں آئے, تو یہ غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ کو جو اس کا رسول اتنا محبوب تھا اس پر اتنی آزمائش ہے. رسول کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ مجھے ستایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں, اتنا کسی کو نہیں ستایا. تو ایک رسول کا معاملہ یہ ہے تو ہم ان کے امتی ہیں. یہ ہمارے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ تو دین ہر وقت قربانی چاہتا ہے. آپ کی پریزنٹ سچویشن کو ہمیشہ وہ چیلنج کرتا ہے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے. کئی ایمان کو جو ہے تو غرق تو نہیں آتا, ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ اس کو صاف کرتا ہے.
تو جب حالات اس طریقے کے آئے، مشکل حالات آئے، ایسے وقت میں ثابت قدم رہنا، اس سے آگے بڑھ کر قربانیاں دینا، یہ دین کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس چیز کو ہم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اس کے لیے قربانی بھی اتنی دیتے۔ تو ایمان جس کے تعلق سے ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ عزیز ہمیں کچھ چیز نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اسے آزمائے گا نہیں؟ اور جس ایمان کے بدلے میں ہم جنت جیسی عظیم نعمت چاہتے ہیں، تو کیا اس کا کھرا اور کھوٹا یہ اللہ تعالیٰ ثابت کر کے نہیں دکھائے گا؟ بالکل اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل فٹ ہونی چاہیے کہ دین ہمیشہ قربانی چاہتا ہے۔ ہر وقت ہر حالت کے اندر ہم نے دیکھنا چاہیے کہ دین اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا سبق بدر ہمیں دیتا ہے۔ دوسرا سبق جو ہم کو دیتا ہے، ایک تصویر میں آپ کے سامنے کھینچنا چاہوں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کو لے کے گئے، میدان جنگ میں لائے، اور جب رات کا وقت تھا غالباً، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو یہ ساری تیاریوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یاد کرو وقت جب تم ہم سے فریاد کر رہے ہیں، تو رسول نے فریاد کی اللہ کی مدد۔ یہاں پر ایک سبق ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، خاص کر ابھی کی صورت ہے جس کو ہم ہمیشہ نظارت کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور ایمان کی کئی بار غلط تعبیر بھی کر لیتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر بیٹھتے ہوئے یہ دعا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کافر جنگ کے لیے آ رہے ہیں ان کو ہلاک کر دیں، میں اتنے وظائف پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں، اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنی قربانیاں دی، میرے ایمان اگر میں نہیں جاتا ہوں تو میرے ایمان پر کیا سوال ہے؟ اس صورتحال سے اللہ رسول دو چار ہوئی، ہر ممکن کوشش کی کہ صحابہ اکرام کو جمع کیا جائے، منایا جائے، وسائل جتنے ہو سکتے تو خود اختیار کیا جائے، میدان کے اندر آیا جائے۔ جب میدان میں آئے، اللہ کے رسول نے پھر فریاد کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ یہ ہے بندے مومن کا رویہ، اس کا ایمان اسے وسائل اختیار کرنے سے نہیں روکتا۔ ایک شخص اللہ رسول پاس آئے، کتنی اچھی مثالیں دے کر اللہ رسول نے ہمیں چیزیں سمجھائی، بہت سادہ، اس سے زیادہ آسان تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ شخص نے پوچھا کہ میں اپنی اونٹ کو کھلا چھوڑوں پھر اللہ پہ توکل کروں، یا پھر اونٹ کو باندھ دوں پھر اللہ پہ توکل کروں؟ تو ہمارے جیسے نادان شاید آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دو اللہ پر توکل کرو، نہ تو توکل میں کیا مانی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ کتنی سادہ اور آسان مثالوں سے ہمیں اللہ کے رسول سمجھائی چیزیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تدابیر اختیار کی جو وہ کر سکتے تھے، ان کے بس میں وہ ساری تدابیر اختیار کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کے لیے ہاتھ کیا۔ وہ سارے اسباب اس لیے جمع کیے کہ اسباب ہی دراصل انہیں فتح دلانے والے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس کا تقاضا ہے، اور یہ عین اس پر ایمان لانے کا تقاضا بھی ہے کہ ہم وہ سارے وسائل اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے۔ یہی تو ہم سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، نہ تو پھر ساری چیز اللہ تعالیٰ کو کرنا دی تو ہمیں کیوں پیدا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول جو تو فریاد کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ ایک سبق ہم کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایمان کو جو اس کی اصل صورتحال ہے اسی کے ذریعے سمجھیں، یہ نہ ہو کہ ہم غلط تعویلات ہمارے ذہن سے نکالیں۔ تو دین کا جامع تصور سمجھنا بے حد ضروری ہے، یہ دھندلا ہو چکا ہے ہمارے سامنے۔ تو بدر کا یہ واقعہ ہمیں وہ بات یاد دلاتا ہے، یہ اسی تصویر کا ایک اور دوسرا رخ، اور وہ یہ تھا کہ جب آپ اس میں فریاد کر رہے تھے تو سیرت کے واقعات میں بھی ملتا ہے کہ اللہ سے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا سرمایہ ہے جو میں لے کے آیا، میں جو کچھ کر سکتا تھا یہ آیا، یہ سرمایہ ہے میرا۔ غور کرنے کی بات ہے وہ سرمایہ کیا تھا؟ کیا وہ سرمایہ ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں؟ کیا وہ سرمایہ چند گھوڑے تھے؟ کیا ٹوٹی ہوئی تلواریں چند گھوڑے یہ سرمایہ ہو سکتا ہے؟ 13 سال کی محنت کا نہیں، بلکہ سرمایہ تو دراصل وہ صحابہ تھے جن کی دلوں کے اندر ایمان موجود تھا، جو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جو آئے تھے میدان بدر میں اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ہم اللہ کے بھروسے پہ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ سرمایہ ہے۔ آج کی ہماری لیڈرشپ، امت مسلمہ کی لیڈرشپ، اور جو لوگ ہمارے قائد ہیں، وہ چاہے گھروں کے اندر ہو،
وہ چاہے آرگنائزیشن میں ہو، وہ چاہے کئی اور انسٹیٹیوشن کے ذمہ دار ہوں، ان کے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ اصل سرمایہ وہ افراد ہے، اصل سرمایہ تعمیرات اور انسٹیٹیوشنز نہیں ہے، بلکہ وہ افراد ہیں جو ان تعمیرات، ان وسائل کا اصل استعمال کرنے والے ہیں۔ اگر وہ افراد ہی نہیں بچیں گے تو ان وسائل کا کیا فائدہ، ان تعمیرات کا کیا فائدہ؟ وہ تو کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ اس میں اس کی خاصی اچھی مثال ہے کہ مسجد قرطبہ آج کس کام میں آتی ہے۔ تو اصل سرمایہ افراد ہے، زیادہ فوکس افراد پر ہونا چاہیے، ان کی تیاری پر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم تعمیرات کو کھڑی کریں، بجائے اس کے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے تو دیگر وسائل کو جمع کریں۔ سب سے پہلا ذہن ہمارا اس بات پر ہونا چاہیے، ترجیحاً طور پر وہ افراد کی تیاری ہے۔ تو اصل سرمایہ ہمارے افراد ہوں گے، تو اس بات پر ہمارے قائدین نے خاصا فوکس کرنا چاہیے، اس بات پر، اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ تیسرا سبق ہمیں بدر کا واقعہ ہمیں دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک سبق ہم کو اس سے ملتا ہے، بہت ہے، جس سے ہماری زندگی آج خالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے واقعے کے لیے جہاں پر یہ اندیشہ ہو کہ بڑی فوج آپ کے مقابلے میں جس کے پاس وسائل ہیں، تمام ہی وسائل سے وہ آراستہ ہے، اور ان سے ہم تعداد میں بھی کم ہیں، اور ہمارے پاس وسائل بھی ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں اور چند گھوڑے، تو بہت بہت مشکل ہے کہ لوگوں کا آمادہ کیا جائے کہ وہ اس سفر پر نکلیں۔ اور انسان جو ہے تو بڑا قدرت سے واقع ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز انہیں کھینچ لے آئی تھی اس میدان جنگ میں، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور ایک بڑے اجر کی امید۔ یہاں پر اٹھ کر میں سوچتا ہوں اور اندازہ لگاتا ہوں تو کیا وہ وعدے ہم سے نہیں ہیں جو اس وقت کے صحابہ سے، کیا اس وقت کے اہل ایمان سے، کیا وہ وعدے ہم سے نہیں ہیں؟ یقیناً وہ وعدے ہم سے ہیں۔ پھر اتنا بڑا تفاوت کیوں ہو؟ پھر ہماری اور ان کی زندگی میں اتنا بڑا تفاوت کیوں؟ تو یہ پہلو ہمارے لیے غور و فکر کا ہے کہ آخر یہ ان کی زندگی میں اتنا بڑا فرق، وہی وعدے وہی اجر ہونے کے باوجود، اور ہماری زندگی میں اتنا بڑا فرق، جبکہ وہی وعدے اور وہی اجر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دراصل اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اس کے ذکر کا، اس کے وعدوں کا ویسا استحضار، ویسا ذکر نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے، وہ چاہے ہمارے انفرادی معاملہ ہو، چاہے گھروں میں ہو، چاہے مساجد میں ہو، چاہے ہماری تنظیموں کے اندر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا ویسا ذکر اور ویسا یقین دراصل ہمارے دلوں کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو ایک بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا، ایک بڑا اجر کی امید اللہ تعالیٰ ہمیں دلاتا ہے، لیکن کیا ہم اس اجر کے لیے تیار اپنے آپ کو پاتے ہیں؟ کیا اس کے لیے قربانیاں ہم دے رہے ہیں؟ تو یہ ایک پہلو تھا جو میں اس حیثیت سے سمجھ رہا تھا کہ اس کی بھی تذکیر یہاں پر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو چیز ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے میدان جنگ میں، وہ یہ ہے کہ جب صحابہ نے دیکھا بھی کہ وہاں پر ان کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ لوگ، وسائل میں ان سے زیادہ ہے، ایک انسان ہونے کے طرح یہ بالکل آبویس ظاہر تھا کہ کچھ نہ کچھ خوف، کچھ نہ کچھ جو ہے تو دہشت آتی کہ تعداد میں زیادہ ہے، ہم پر غالب آ سکتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کو جو ہے تو استقامت سے ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی مدد اور نصرت دکھا، سورہ انفال میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھایا۔ تو یہ استقامت جب ہی آتی ہے کہ جب اس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، کسی مقصد کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی جو وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھو کیا قربانی، مکہ کے اندر تکلیفیں برداشت، ہجرت کر کے آئے، اپنا گھر بار مال سب کچھ جو ہے تو پراپرٹی وہاں پر چھوڑ کے آئے، اور ہر موقع پر جب تقاضے دین کے آئے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی چھپا ہوا پہلو ہے، بہت ظاہر پہلو۔ آپ دنیا میں بھی جو لوگ بڑے بڑے مقاصد پر کام کر رہے ہیں ان کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، وہ تبھی کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی ایک بڑا حصہ اس مقصد کے لیے لگا لیتے ہیں۔ تو آج جہاں پر ہمارے اندر استقامت کے تعلق سے کمی پائی جاتی ہے، صبر کے تعلق سے کمی پائی جاتی ہے، اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جو مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالے کر کے گئے تھے، ہم نے اس مقصد کو بلا دیا، اس کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے قربانی دینے والا پڑوس کے گھر میں آنا چاہیے،
میں اپنے اولاد کو اس کے لیے کیوں لڑوں، میں اپنی ذات کو اس کے لیے کیوں قربان کروں؟ تو پھر یاد رکھیے کہ یہ جو استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و نصرت ہوگی، تو یہ پھر ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی جو ہمیشہ پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں تو باقاعدہ تنقید کی گئی بات کہ تم اگر پیٹ پھیر کر مانو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان ہے۔ تو جو مقصد ہم نے اختیار کر لیے اس کے لیے پیٹ پھیر کر مانو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مقصد حوالے کیے، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، ویسے جو امت ویسے جو فرد، ہم اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اور یہی اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، پیٹ درد میں جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے مقصد کو فراموش کر دیا اور اس سے آگے بڑھ کر اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں۔ تو اس مقصد کی استحضار، اس کو بار بار یاد دلانا، اپنے دل میں جگہ دینا، اس کے لیے قربانیاں دینا، تو ہی جا کے جب ایسے کریٹیکل معاملے آتے ہیں جہاں پر آپ کے ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے، تب آپ جا کے کامیاب ہوتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے موت نظر آتی ہے تو آپ کی زبان پر وہ کلمات آتا ہے۔ میرا وعدے کرنے سے بار بار جو ہے تو رٹنے سے چیزیں یہ آپ کی زبان پر نہیں آنے والی، آپ کے عمل سے بھروسے نہیں جانے والی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی، اس کے لیے آپ کو نچھاور کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ استقامت جنگ بدر کا ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے۔ چھٹا سبق جو ہمیں ملتا ہے جنگ بدر سے وہ یہ ہے کہ اجتماعیت، اگر اجتماعیت چاہے قلیل تعداد میں ہو لیکن وہ ایک اچھے مقصد پر جمع ہو، اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو، ان میں آپس میں محبت پائی جاتی ہے، کوئی ایک واضح بنیاد ہو جس پر وہ جمع ہوئے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں انسان پر جو ہے تو غالب آ سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا وعدہ ہے ایسے لوگوں سے۔ آج بھی ہمارے لیے بنیاد واضح ہے پوری امت کے لیے، لیکن پھر بھی تفرقے میں بیٹھے ہوئے۔ تو کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے حصے میں ہے؟ تو بدر کا واقعہ ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے، ایسی اٹوٹ اجتماعیت جو کسی سا فلائی کی دیوار کی مانی، جس میں ایک فرد جو ہے تو اپنے بھائی کے لیے زیادہ تڑپ رہا، یہ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آج لیکن جو بیماری امت کے اندر پائی جاتی ہے، ہر فرد غور کرے، بہت اکائی پاس سے پوچھنا شروع کرے، غیبت ہے، چغلی ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے حسد ہے، کینہ ہے، کہ یہ وہ سارے محرکات تو نہیں کہنے سے، کیا یہ وہ ساری غلط عادتیں نہیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ سورہ حجرات میں جس کے تعلق سے فرمایا ہے کہ یہ عادات اور اطوار اہل ایمان کا خاصہ نہیں ہے، یہ آپ کے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، یہ جڑوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو ہم نے ایک اجتماعیت کا جو تصور اسلام کا اتنا غالب پیغام ہے جو بہت ابھر کر سامنے آتا ہے، اس کو ہم نے فراموش کر دیا اور کبھی نہیں سوچتے، ایک فرد اپنی ذات سے اوپر کبھی نہیں سوچتا کہ میں اس کو کیسے منظور، کتنے افسوس کی بات۔ تو اجتماعیت اگر چاہے قلیل ہو لیکن ان کے سامنے واضح ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے وہ قربانیاں دینے پر راضی ہے، تو بڑے بڑے مقاصد وہ اس دنیا کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتواں جو چیز اور بہت اہم، سب سے زیادہ اہم جو سبق ہمیں ملتا ہے بدر کے واقعے سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ جو قرآن مقصود تھا وہ اللہ تعالیٰ کو، اور اس کی بار بار سراہد سورہ انفال میں ہم کو ملتی ہے کہ ہم نے تو اسے کم تعداد میں دکھایا ہے، ان کو بھی کم تعداد میں دکھایا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو وہاں پر وسائل جو ہے تو جتنی بھی بارش کی صورت میں ہو سکتی تھی، وہ اونچائی پر تھے اس کی صورت میں ہو سکتی، وہ سارے مہیا کرا دیں تاکہ یہ واقعہ ہو کر رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرق دکھا دے کہ یہاں پر جو لڑائی ہوئی وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں، ایمان اور مادیت کے بیچ میں، اس میں جو غالب ہوا وہ ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی توحید۔ تو اصل فرق وہ ایمان کا، یہ لڑائی دراصل ایمان اور کفر کی، ایمان اور مادیت کی، اور یہی فرق تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، اس کے لیے ہر چیز دینے کے لیے تیار تھے، دوسری طرف وہ لوگ جو اپنے سرمایہ خرچ کر رہے تھے اس دعوت کو روکنے کے لیے، ان اہل ایمان کو روکنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ایمان غالب آئے، کفر اور شرک اور مادیت جو ہے تو مغلوب ہے۔ آج بھی ہمارے لیے یہ سبق ایسے ہے، شاید ہماری آنکھیں میدان بدر کو دیکھ رہی ہوگی تو وہ صاف اندازہ ہم لگا لیتے ہیں ہماری سازش سے عقل کے مطابق
کہ ایک طرف 300 دیر آدمی جن کے پاس وسائل نہیں ہے، ایک طرف 1000 لوگ ہیں جن کے پاس بھرپور وسائل ہے، فتح ان کی ہونے والی ہے۔ کیونکہ ہم نے جس دنیا میں آپ بولے، ہماری تربیت جس معاشرے کو، ہم ایسے ہی یقین کرتے چلے کہ جہاں پر مادیت ہوگی، جہاں پر وسائل ہوں گے، وہاں پر فتح و نصرت ہوگی۔ تو اسی چیز کا خلاف عمل کرنا، یہ سبق سب سے زیادہ اہم ہے بدر کے واقعے میں، جس کی سب سے زیادہ تذکیر ہم نے کرنی چاہیے کہ اصل جو چیز فرق ہے، اصل جو چیز شکست کو فتح میں بدل سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، وہ اس پر یقین ہے۔ یقیناً ہم مسائل جمع کریں، یقیناً ہم ساری چیزیں اختیار کریں، لیکن ان سب کی جو بنیاد ہوگی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ یہ جمع کر دیں تو ہماری فتح یقینی ہے۔ فتح یقینی اسی صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ اصل بنیاد ہے۔ آج کی اس مادی دنیا میں جہاں پر وسائل کو سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے، جہاں پر معیشت ہے، جہاں پر بڑے بڑے ہتھیاروں کی لین دین، جہاں پر بڑی بڑی تعمیرات، یہ ساری چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بنا جو ہے تو فتح ممکن نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دراصل فتح کا جو تعلق ہے وہ کبھی بھی وسائل سے نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے تصورات ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم اپنے آپ کو مائنورٹی سمجھتے ہیں۔ یہ سارے نئے نئے جو جدید دنیا ہے اس کے اصطلاح ہے، ڈیموکریسی کے اندر مائنورٹی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ مائنورٹی اور میجورٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت واضح اصول قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ قلیل گروہ کثیر گروہ پر غالب آ ہے۔ تو یہ جو بیریئرس ہیں ہمارے اپنے ذہن میں کھڑے ہوتا ہے۔ مغل جو یہاں پر تھے وہ 1%، پھر بھی انہوں نے 800 سال تک حکومت۔ تو اصل جو امامت اور قیادت کا معاملہ ہے وہ تعداد کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہے، وہ تو کوالٹیز کے ساتھ ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر سب سے اہم جو بنیاد میں نے آپ کے لیے فراہم کی وہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، غیر معمولی یقین۔ تو یہ سبق ہمیں بدر کے واقعے سے لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخری بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب اہل ایمان کو فتح نصیب ہوگی تو اس پر وہ پھولے نہیں سماتے، اس پر وہ اترائے نہیں۔ کفار مکہ کے بارے میں قرآن پانی میں ذکر ہے کہ وہ اتراتے ہوئے نکلے تھے مکہ سے، تو اہل ایمان کو جب فتح نصیب ہو گئی تو وہ اترائے نہیں، یہ نہیں سوچے کہ فتح ہم نے حاصل، تاریخ میں ہمارا نام روشن ہو، یہ ان کے ذہن و خیال میں نہیں، بلکہ اس حالت میں جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ بہت اچھی تصویر اللہ سننے ایک حدیث سے کھینچی ہے۔ اللہ سب فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب مصیبت اس پر آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اس حالت میں اس کے لیے اجر ہے، اور جب اس کو نعمت نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ تو گئے دونوں کے اندر اس کے لیے ون ون سچویشن ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ تو اہل ایمان کا جو رویہ ہونا چاہیے، آج ہم دیکھتے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں کامیابی ہوتی ہے تو ہم بھولے نہیں سمجھتے، تکبر کر بیٹھے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ تو یہ تمام اہم اسباب بدر کا واقعہ ہمیں لے کر جاتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔